پیارے دوستوں، میں ہوں حمزہ اقبال اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ اگر آپ رات کو آسمان کی طرف دیکھیں تو آپ کو بے شمار چمکتے ہوئے ستارے نظر آئیں گے۔ ان میں سے زیادہ تر ستارے ہماری اپنی کہکشاں کا حصہ ہیں۔ چاند جس نے اپنی روشنی پوری دنیا میں پھیلائی وہ بھی ہماری کہکشاں کا حصہ ہے۔ کیا کہکشاں میں مزید چاند ہیں؟ اگر ایسا ہے تو ہمیں صرف ایک چاند نظر کیوں آتا ہے؟ ستارے اور سیارے میں کیا فرق ہے؟ کیا چاند ہمارا پیچھا کرتا ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ سب بتائیں گے۔ کہکشاں کیا ہے؟ دوستوں، یہ کائنات بہت وسیع ہے اور ماہرین فلکیات کے مطابق یہ مسلسل پھیل رہی ہے۔ کہکشاں کا مطلب مختلف گیسوں، چھوٹے ذرات یا دھول اور اربوں ستاروں کا ایک جھرمٹ ہے۔ یہ تمام اشیاء کشش ثقل کے ذریعے ایک ساتھ ملی ہوئی ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق کائنات میں اربوں کہکشائیں ہیں اور ہماری کہکشاں ان میں سے ایک ہے۔ سیارے اور ستارے میں کیا فرق ہے؟ کہکشاں خربوں سیارے اور ستاروں پر مشتمل ہے۔ ستارے سے مراد ایسی ہی ایک فلکیاتی چیز ہے جو روشنی خارج کر سکتی ہے، جبکہ سیارے وہ فلکیاتی اشیاء ہیں جو ستارے کے گرد گھومتے ہیں۔ مثال کے طور پر سورج ایک ستارہ ہے اور ہماری زمین اس کے گرد گھومتی ہے، تو زمین ایک سیارہ ہے۔ ملکی وے گیلیکسی کا تعارف۔ ہم جس سیارے پر رہتے ہیں وہ ہماری ملکی وے گیلیکسی کہکشاں کا حصہ ہے، اور یہ ہماری ملکی وے گیلیکسی رکی ہوئی نہیں بلکہ ایک محور کے گرد گھومتی ہے۔ اس کہکشاں کے عین بیچ میں ایک بلیک ہول ہے۔ اس بلیک ہول کی کمیت 40 لاکھ سورجوں کے برابر ہے۔ ہماری کہکشاں اس بلیک ہول کے گرد گھومتی ہے۔ 1920 سے پہلے ماہرین فلکیات کا خیال تھا کہ کہکشاں پوری کائنات ہے۔ یہ بات 1924 میں غلط ثابت ہوئی، جبکہ امریکی ماہرین فلکیات ایڈون ہیبل نے ایک اور کہکشاں دریافت کی۔ اس کا نام اینڈرومیڈا ہے۔ تاہم یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ کہکشاں مسلسل ہماری کہکشاں کی طرف بڑھ رہی ہے اور اب سے تقریباً 4 یا 5 ارب سال بعد یہ ہماری کہکشاں سے ٹکرا جائے گی اور ہماری کہکشاں بالکل مکمل طور پر تباہ ہو جائے گی۔ ہمارا نظام شمسی۔ دوستو، ہمارا نظام شمسی ایک سورج اور 8 سیاروں پر مشتمل ہے اور ہمارا نظام شمسی اس کہکشاں کا ایک حصہ ہے۔ کبھی پلوٹو کو نظام شمسی کے سیاروں میں شمار کیا جاتا تھا، لیکن اب اسے بونے سیاروں کی فہرست میں شامل کر لیا گیا ہے۔ بونے سیارے دوسرے سیاروں کے مقابلے سائز میں قدرے چھوٹے ہوتے ہیں اور ان کی خصوصیات قدرے مختلف ہوتی ہے۔ سورج ہمارے نظام شمسی کے عین بیچ میں ہے۔ یہ دراصل ایک ستارہ ہے، یعنی روشنی خارج کرتا ہے۔ یہ ہائیڈروجن اور ہیلیم گیسوں سے بنا ہے۔ جب کوئی سیارہ اپنے محور کے گرد ایک چکر مکمل کرتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ اس نے ایک دن مکمل کر لیا ہے۔ جب یہی سیارہ سورج کے گرد ایک چکر مکمل کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس سیارے پر ایک سال گزر چکا ہے۔ عطارد سورج کے سب سے قریب ہے اور سورج کے گرد ایک چکر مکمل کرنے کے لیے اس کی رفتار سب سے تیز ہے، جس کا مطلب ہے تمام 8 سیاروں میں عطارد کا شمسی سال سب سے چھوٹا ہے۔ اس سیارے پر ایک سال زمین کے 88 دنوں کے برابر ہے، یعنی 88 دنوں کے برابر ہے۔ تاہم ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ عطارد پر دن سے رات اور رات سے دن کا دورانیہ کافی طویل ہوتا ہے اور اس چکر کو مکمل ہونے میں 175 زمینی دن لگتے ہیں، یعنی مرکری پر ایک سال ایک دن پہلے مکمل ہو جاتا ہے۔ ہمارے نظام شمسی کا دوسرا سیارہ زہرہ ہے۔ یہاں درجہ حرارت 900 ڈگری فارنہائٹ تک بڑھ جاتا ہے۔ اس سیارے پر آتش فشاں بھی ہیں اور یہاں ہوا کا دباؤ اتنا زیادہ ہے کہ اگر کوئی انسان یہاں اترنے کی کوشش کرے تو ہوا کا یہ دباؤ اسے کچل سکتا ہے۔ زمین سورج کا تیسرا قریب ترین سیارہ ہے جہاں ہم رہتے ہیں۔ انسانی معلومات کے مطابق یہ واحد سیارہ ہے جہاں پانی مائع کی شکل میں پایا جاتا ہے اور اسی وجہ سے یہاں زندگی موجود ہے۔ نظام شمسی کا چوتھا سیارہ مریخ ہے۔ ماہرین فلکیات کے مطابق مریخ پر ایک آتش فشاں ہے جو ماؤنٹ ایورسٹ سے 3 گنا بڑا ہے۔ مریخ اس کی سطح پر پائے جانے والے لوہے کی وجہ سے سرخ ہے۔ مشتری نظام شمسی کا 5واں اور سب سے بڑا سیارہ ہے۔ یہ سیارہ 1300 سے زیادہ زمینوں کو اپنے اندر سمیٹ سکتا ہے۔ زحل نظام شمسی کا 6واں سیارہ ہے۔ اس کے 7 حلقے ہیں۔ اس سیارے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اتنا ہلکا ہے کہ اگر اسے کسی بڑے سوئمنگ پول میں رکھا جائے تو یہ پانی کی سطح پر تیرنا شروع کر دے گا، یعنی ڈوبنے والا نہیں۔ ہم اس سیارے کو دوربین کے بغیر دیکھ سکتے ہیں۔ نظام شمسی کا 7واں سیارہ یورینس ہے۔ اس کے گرد 13 حلقے ہیں۔
یہ ظاہری شکل میں نیلا ہے۔ نظام شمسی کا آخری سیارہ نیپچون بھی نیلا ہے۔ اس کی وجہ میتھن گیس ہے جو آب و ہوا میں پائی جاتی ہے۔ میتھن گیس کی وجہ سے نیپچون اور یورینس پر بھی ہیرے پائے جاتے ہیں۔ سورج سے دور ہونے کی وجہ سے نیپچون کا سب سے طویل شمسی سال ہے اور یہ تقریباً 165 زمینی سالوں کے برابر ہے۔ یونیورس کہکشاں، نظام شمسی اور چاند کی تخلیق کیسے ہوئی؟ ماہرین فلکیات کے مطابق کہکشاں 13.6 بلین سال پہلے بنی تھی۔ خلا میں مختلف گیس اور چھوٹے چھوٹے ذرات آپس میں ٹکرانے لگے اور اس ٹکراؤ کے نتیجے میں کچھ ستارے بنے اور ہماری کہکشاں پیدا ہوئی۔ کشش ثقل کی وجہ سے کہکشاں سکڑ کر سائز میں چھوٹی ہو گئی۔ دوسری طرف ہمارا نظام شمسی نیبولا کے پھٹنے سے وجود میں آیا۔ نیبولا مختلف گیسوں کا مجموعہ تھا۔ بعض ماہرین کے مطابق تقریباً 4.6 بلین سال پہلے یہ بادل یا گیسوں کا مجموعہ پھٹا تھا اور اس طرح ہمارے نظام شمسی کے 8 سیارے اور ایک سورج وجود میں آئے اور سیارے سورج کے گرد گھومنے لگے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ چاند 4.53 ارب سال پہلے ہمارے سیارے زمین اور دوسرے سیارے کے درمیان ٹکرانے کے نتیجے میں وجود میں آیا تھا۔ کیا کہکشاں میں مزید شمسی نظام موجود ہیں؟ دوستو ایسا نہیں ہے کہ کہکشاں میں صرف ایک نظام شمسی ہے۔ ماہرین فلکیات نے کہکشاں میں تقریباً 3.2 ستارے دریافت کیے ہیں جن کے گرد کم از کم ایک سیارہ گردش کر رہا ہے، تاہم انہیں نظام شمسی نہیں بلکہ سیاروں کا نظام کہا جاتا ہے۔ کہکشاں کے باہر کیا ہے؟ دوستو سائنسدان اب تک کھربوں کہکشاؤں کی نشاندہی کر چکے ہیں۔ ان کہکشاؤں میں لاتعداد سیارے، ستارے، بلیک ہولز، مختلف جھرمٹ اور الکا بھی ہوتے ہیں۔ 2021 کے آخر میں ناسا نے کہکشاں کے باہر ایک سیارہ دریافت کرنے کا دعویٰ کیا، لیکن مزید تحقیق کی جا رہی ہے۔ کیا چاند ہمارا پیچھا کرتا ہے؟ دوستو جب آپ سفر کے دوران گاڑی کی کھڑکی سے باہر آسمان کی طرف دیکھیں گے تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے چاند آپ کا پیچھا کر رہا ہے۔ چاند واقعی ہمارا پیچھا نہیں کرتا، یہ اپنی جگہ پر قائم ہے۔ کیونکہ چاند ہم سے بہت دور ہے، لہٰذا زمین پر سفر کے دوران ہم جو فاصلہ طے کرتے ہیں وہ چاند اور زمین کے درمیان فاصلے کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چاند ہم سے بہت دور ہونے کی وجہ سے اپنی جگہ پر ٹھہر جاتا ہے اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ ہمارے ساتھ چل رہا ہے۔ دوستو یہ کائنات بنی نوع انسان کی سوچ سے بھی بڑی ہے۔ ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ کوئی اور کائنات موجود ہے یا نہیں۔ کائنات کے بارے میں ہمارا علم ساحل پر کھڑے ایک شخص کی طرح ہے جسے سمندر کی وسعتوں کا علم نہیں ہے۔